ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی نعیم صاحب کا کیا کہنا تھا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے معاشرے میں یہ مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ غلط تقرریاں بھی ہوتی ہیں۔ شازیہ، میرا یہاں پر سوال آپ سے ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ سول سوسائٹی کی اس موقع پر کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جناب یہ حکومت بھی اکیلے نہیں کر سکتی، بلکہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ ہم سب پہ یہ آتی ہے، اور میرے خیال میں یہ ہمیں سب کو اٹھانی پڑے گی۔ لیکن میں ایک بات پھر ریکویسٹ کر کے حکمرانوں سے کہ جناب کرپشن کے بازار کو ختم کریں، عدالتی فیصلوں کو مانیں، میرٹ کو بائی پاس نہ کریں، غربت کو ختم کریں، غریب کو ختم نہ کریں۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کھوکھلے پڑ گئے ہیں، خپل خواہ اور خپل اختیار کے نعرے کھوکھلے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، خدارا غریب عوام پہ ترس کھائیں، ان کے لیے کوئی پالیسی ترتیب دیں، کوئی روڈ میپ بنائیں، ان کو ڈیلیور کر پائیں۔ شرمیلا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے گفتگو شازیہ کی۔ دیکھیے، بالکل یہ بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں شازیہ صاحبہ کی کہ ہمیں اس معاملے پہ مل کے جو ہے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور یہ معاملہ کوئی اوور نائٹ حل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ اس میں باقاعدہ اس کیس کا فالو اپ ہونا چاہیے، جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور عدالتی فیصلوں کی انہوں نے بات کری، ڈیفینیٹلی عدالتوں کو ان کیسز پہ بھی سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، ان کیسز میں بھی فیصلے سامنے آنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا فارمل جسٹس سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جرگے سسٹم انفارمل جسٹس سسٹم آ جاتا ہے، جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ تو یہ جو سوشل انجسٹس ہے نا، کہ جہاں پر جسٹس ڈیلیڈ ہے جسٹس ڈینائیڈ، جو عام آدمی کو ان کے جو مسائل ہیں وہ یہ مسائل ہیں، ان میں اگر فیصلے نہیں آتے، مقدمات نہیں چلتے، 20-20 سال مقدمات عدالتوں میں رہتے ہیں، تو پھر اس میں فرسٹریشن ہوتی ہے، کوئی سامنے نہیں جاتا۔ آئی ڈونٹ بلیم کہ اگر کوئی عورت سامنے جاتی، کوئی مرد بھی سامنے نہیں جاتا اگر اس ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عدالت سے اس کو فیصلہ اور ملنا نہیں ہے، وکیل اتنی مہنگی فیس لیتے ہیں، کون افورڈ کر سکتا ہے؟ ستارہ، آپ نے ہمیں سنی سامنے آنا تمام چاہیے، اینڈ وی شوڈ میک آل ایفرٹ، اینڈ وی شوڈ میک این کنسرٹڈ ایفرٹ، ہم سب لوگوں کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ستارہ، آپ بتائیے، آپ کی نظر میں کیا سلوشن ہے؟ جی، اس کا میں نے پہلے بھی یہی بتایا ہے کہ گورنمنٹ اس کو بہت سیریس لے گی، یہ نہیں کہ صرف آج بات ہو گئی، اس کا باقاعدہ فالو اپ ہوگا، اور جو اس میں کلپریٹس ہیں ان کو سزا بھی ہوگی۔ لیکن یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوگی یا خواتین کو جو رپورٹ ہوں گی یا جہاں سے ہمیں پتہ چلے گی، اس کو ہم نے اس پہ ہم نے ایکشن لینا ہے۔ یہ میرے خیال سے اٹس نیڈ آف دا ڈے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف ہم نے کرنا ہے یا حکومت، آج ہم حکومت میں کل ہم نہیں ہوں گے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، اور جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اسی معاشرے کا بندہ ہوتا ہے، وہ خدا نخواستہ کل اس پہ بھی آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ شازیہ اورنگزیب، ستارہ ایاز صاحبہ اور شرمیلا فاروقی صاحبہ، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی نعیم صاحب، جنہوں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں بتائے۔ لیکن یہاں پر یہی پوائنٹ ہے کہ خدارہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان تو پہلے ہی کم ہے، اور باقی کسر دہشت گردی نے پوری کر دی، اور اس طرح کے واقعات نہ صرف طالبات کی حوصلہ شکنی کریں گے بلکہ والدین بھی انتہا سے زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور وہ اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں بھیجیں گے۔ کسی قسم کے فیڈ بیک کے لیے آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، کب تک @dawnnews.tv۔ اللہ حافظ۔